یہ عمامہ، یہ پگڑی، یہ بھی سنت ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر ابن حریث رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ وہ خوشنما اور پروقار منظر آج بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوتے، خطبہ پڑھ رہے ہوتے اور سیاہ عمامہ، کالے رنگ کا عمامہ آپ کے سر کے اوپر ہوتا اور اس کا شملہ جو ہے دونوں شانوں کے درمیان ہوتا۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمامہ باندھو، عمامہ باندھا کرو۔ تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ عمامہ باندھو، اس سے تمہارے حلم اور بردباری میں اضافہ ہوگا، وقار میں اضافہ ہوگا۔ وکان اللہ علیما حلیما، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حلم والے ہیں۔ تو یہ خدائی صفت عمامے کی برکت سے انسان کو ملتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کا اکرام عمامے سے کیا ہے، یہ امت کی عزت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے عمامہ مومن کا وقار ہے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، عمامہ باندھا، شملہ پیچھے چھوڑ دیا اور فرمایا دیکھو اس طرح عمامہ باندھا کرو۔ اور عمامہ خاص کر کے فرمایا کہ اسلام کی نشانی ہے، اور آگے فرمایا مسلمان اور کافر کا امتیاز ہے۔ تو عمامہ باندھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عیدین کے موقع پہ، سفر کے موقع پہ، حضر میں، جمعے میں آپ عمامہ باندھتے تھے، اور آپ کبھی کسی کو کسی علاقے کا بڑا بنا کے بھیجتے تو اس کو بھی عمامہ باندھ دیا کرتے۔ عمامہ سنت ہے تمام اوقات میں، لیکن نماز کا اگر نماز میں انسان نے عمامہ پہنا ہوا ہو تو نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا کہ اس کے اندر بہت سارے اعتبار سے سادگی بھی ہے، جسم کی سطر کی حفاظت بھی ہے، سطر کا چھپنا بھی ہے، کہ سطر پوشی اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ کرتے کے علاوہ نبی علیہ السلام نے جبہ بھی پہنا، تو جبہ پہننا یہ بھی مسنون ہے، سنت ہے۔ کرتے کے بعد، جبے کے بعد اب بات آ جاتی ہے شلوار کی اور تہبند کی، لنگی۔ تو لنگی تہبند پہننا سنت ہے، نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے کثرت سے اس کو پہنا۔ تاہم شلوار، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے شلوار کو پہنا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار باقاعدہ خریدی ہے۔ استعمال کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات تو نہیں مل رہی، لیکن آپ نے خریدی ضرور ہے، اور خریدتا انسان پہننے کے لیے ہی ہے۔ اب ایک حدیث سنیے، ایک واقعہ، اس میں کئی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار گیا۔ آپ نے وہاں ایک شخص تھا جو کپڑے سیل کر رہا تھا، دکان تھی کہ کپڑے کی، آپ نے اس سے شلوار خریدی۔ اب نبی علیہ السلام نے شلوار خریدی ہوئی تھی، اب چل رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ شلوار خریدتے ہیں؟ آپ تو تہبند باندھتے ہیں، آپ شلوار خرید رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے سفر میں، حضر میں، دن میں، رات میں، گرمی میں، سردی میں، تمام حالات میں اپنے سطر کا خیال رکھوں۔ انسان قمیض پہنے یا کرتا پہنے، یہ کوشش کرے کہ گھٹنوں سے ذرا خاصا نیچے آ جائے، جتنا بھی آدھی پنڈلی تک آ جائے تو بہت ہی اچھا، نہیں تو کم سے کم گھٹنوں سے نیچے نیچے رکھے، اس میں بہت زیادہ عافیت اور آسانی ہے۔ جس انسان کی قمیض یا کرتا گھٹنوں سے نیچے ہوتا ہے نا، اور وہ ہماری طرح جب چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے، جیسے ہم میں سے کئی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جن کی قمیض چھوٹی ہے نا، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پردہ پورا نہیں ہوتا، معیوب لگ رہا ہوتا ہے، اور جن کی قمیض گھٹنوں سے نیچے جا رہی ہے وہ جب بیٹھتے ہیں تو پورا اس کو کور کر لیتے ہیں، تو اندر جھانک نہیں پڑتی اور اندر آسانی رہتی ہے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور عام طور سے تو یہ کپڑا الگ سے، اس طرح کے الگ سے کپڑا رکھنا یہ بھی سنت ہے اور علماء کا طریقہ ہے کہ جب انسان بیٹھے تو اس طریقے سے بیٹھے کہ مکمل پردہ رہے، کوئی چیز اس طرح سے غیر ضروری طور سے جھانکی نہ جا رہی ہو۔ پھر اسی طرح جب قمیض ہماری
لمبی ہے، گھٹنوں سے نیچے جا رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب ہم جب سجدے میں جائیں گے نا، ہم سجدے میں ہیں، اب پیچھے سے دیکھنے والا وہ بھی پردہ رہے گا۔ چھوٹی قمیض ہوگی اور سجدے میں چلے گئے، اب جو ہے نا وہ اس کا معاملہ اتنا اچھا نہیں رہے گا، پاکیزہ نہیں رہے گا۔ تو قمیض کو کوشش کر کے ہمیں گھٹنوں سے تو نیچے ہی رکھنا چاہیے، جتنا بھی آسانی سے نیچے لے جائیں تو قمیض ایسی ہونی چاہیے۔ وہ لباس جو اوپر سے آ رہا ہے، قمیض ہے، شلوار ہے، پینٹ ہے، تہبند ہے، کرتا ہے، جبہ ہے، جو اوپر سے نیچے جا رہے ہیں، اس سے ٹخنے ڈھکنا منع ہے۔ لیکن اگر کوئی پاؤں کے نیچے سے آ رہا ہے، جیسے موزہ ہے، اس سے اگر ٹخنے ڈھک جائیں، جوتا ہے اس سے ٹخنے ڈھک جائیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ شلوار ہو یا پینٹ، تہبند ہو یا اس طرح کا کوئی ٹراؤزر، کچھ بھی ہو، تمام صورتوں میں مردوں کے لیے وہ ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے، صرف نماز کے لیے نہیں، تمام صورتوں میں ٹخنے مردوں کے کھلے رہنے چاہیے، ننگے رہنے چاہیے، عورتوں کے ڈھکے رہنے چاہیے۔ اور مردوں کو منع کیا عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو منع کیا مردوں کی مشابہت سے، تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جو ٹخنے ڈھکتا ہوگا مرد۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ٹخنوں سے نیچے جو تہبند ہو گیا کا جسم کا وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے ڈھکا ہوا ہے مرد کا، یا شلوار کے نیچے یا پینٹ وغیرہ کے نیچے ڈھکا ہوا ہے، وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ پھر ایک جگہ فرمایا تکبر کی علامت ہے، صحابہ کو خاص ایک صحابی تھے غالباً ابو سفیان ابن حریث نام تھا غالباً، ان کو منع کیا کہ بھئی ایسے مت کرو، ٹخنوں کو مت ڈھکو۔ اب کوئی یہ کہ جی میرے اندر تکبر نہیں ہے اس لیے میں ڈھکتا ہوں، وہی نبی علیہ السلام نے تو اپنے صحابی کو بھی منع کیا کہ مت کرو، کیا ان کے اندر تکبر تھا؟ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، تو ہمیں اب اس میں لاجکس نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اب شلوار اور تہبند، ان میں سے کیا بہتر ہے؟ ان دونوں میں سے کیا بہتر ہے؟ شلوار ہے، تہبند ہے، ان میں سے کیا بہتر ہے؟ سنت تو دونوں ہیں۔ تہبند کو نبی علیہ السلام نے زیادہ استعمال کیا، لنگی کو، لیکن ہم لوگوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ ہم لوگوں کے لیے شلوار بہت مناسب اور بہتر ہے، اس میں سطر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے، دن ہو یا رات، ہم لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سطر جو ہے وہ صحیح رہتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔